ریاکاری دے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ امام بخاری نے اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی پناہ منگو جب الحزن کولو، اے جہنم دے اندر ایک وادی ہے کہ جہنم بھی اس دے کولو 400 مرتبہ پناہ منگتا ہے۔ جہنم دے اندر ایک وادی ہے جس دے کولوں جہنم بھی روزانہ ہر دن 400 مرتبہ پناہ منگتا ہے۔ اس دے اندر او کاری داخل ہون گے جو اپنے اعمال دے اندر ریا کرتے سن۔ اس دے اندر اوکرا حضرات داخل ہون گے جڑے اپنے اعمال دے اندر ریا کرتے سن، اور خدا دے بہت زیادہ مبغوض او کاری نے جڑے عمرا دیاں ملاقاتاں واسطے جاندے نے۔ عمرا آندے نے چودھری لوگ، انہاں کو جا کے بہنا، انہاں دی خوشامد کرنی، پھر انہاں نے کوئی 50 دینا، کسی نے 100 دینا، کسی نے 500 خدمت کرنی تے پھر واپس آ جانا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، یہ اج سلسلہ ساڈے معاشرے دے اندر عام ہو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی جدوں تک خوشامد نہ کریے تے پھر مسجد دے اندر کھلونا بھی ناممکن ہونے، مشکل ہونے۔ بھی چودھری صاحب انہوں نے خوشامد نہ کیتی تے انہوں نے آکھنے مسجد وچ چلا جا، فادیاز اسی ڈیریاں دے جانا، انہاں دی خوشامداں کرنا۔ لیکن اسی دنیا دے اندر رہندے ہوئے اسی دنیا تے کما لینے ہیں، کامیاب بھی ہو جانے ہیں، لیکن آخرت دے اندر کچھ بھی نہیں بچتا۔ آخرت دے اندر کچھ بھی نہیں بچتا۔ امام طبرانی اوسط نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ آخرت دے عمل کو آراستہ ہوئے اور نہ آخرت دا ارادہ کردہ ہوئے نہ آخرت دا طالب ہوئے، فرمایا اس کے اتے آسمان اور زمین دے اندر لعنت ہے۔ زمین والیاں دی بھی لعنت ہے اور آسمان والیاں دی بھی لعنت ہے جس بندے نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم دے نال عمل ایسی اعمال دے نال آراستہ کیتا ہوئے، یعنی نیک اعمال کردا ہوئے۔ مثال طور تے اللہ نے نوازی بھی توفیق دیتی ہے، روزی توفیق دیتی ہے، لیکن اس کا معاملہ صرف دنیا تک ہی ہے، انہیں نہ فکر آخرت رکھی، یعنی انہیں یہ ارادہ نہیں کیتا کہ اللہ مینوں قیامت دن اس تے صدقے بخشے گا، اللہ میرے اوتے کرم فرمائے گا، یا اللہ اس کا مینوں ثواب عطا فرمائے گا جس تے صدقے میں قبر دے اندر ذرا سکون پاواں گا۔ کوئی ارادہ نہیں کیتا، بس لوگ ویکھن گے یار روزے دار ہے، لوگ ویکھن گے انہیں نماز پڑھی، بس یہی نیت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی اس تے زمین والے دی بھی لعنت ہے اور آسمان والے دی بھی لعنت ہے۔ حکیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے اندر شرک جڑا ہے نا کیونٹی دی چال تو بھی زیادہ مخفی ہے جو چکنے پتھر دے اتنے چلتی ہے۔ فرمایا میری امت دے اندر اگر جو شرک ہوئے گا جس طرح صاف ستھرے پتھر دے اتنے چیونٹی چل دی ہے نا، حالانکہ بالکل چھوٹی ہوندی ہے، صاف نظر آندی ہے، اور میں اسی طرح وہ بھی صاف نظر آئے گا جس طرح پہلے میں عرض کی تھی۔ حضور فرمایا مینوں یہ خوف نہیں ہے کہ بتاں دے اگے جھکن گے یا غیر اللہ نو سجدے کرن گے، یہ خوف نہیں ہے۔ شرک دا یہ خوف ہے کہ میرے نال کسی نو شریک کر لین گے، پڑھن گے نماز میری لیکن خوش کسی اور نو کر رہے ہوں گے، نماز میری پڑھ رہے ہوں گے لیکن خوش کسی اور نو کر رہے ہوں گے، روزہ میرا رکھ رہے ہوں گے لیکن ان نیت کے اندر کوئی اور معاملات ہوں گے، یعنی خالصتاً میری عبادت نہیں کریں گے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو شرک تو بچو کیونکہ وہ چیونٹی دی چال تو بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شرک تو بچی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا دعا پڑھیا کر اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ الہی اسی تیری پناہ منگنے اس کولوں کہ جان کر بھی اسی تیرے نال کسی چیز نو شریک کریے، اور اسی اس چیز کو استغفار کرنے ہیں جس نو اسی نہیں جانتے۔ امام طبرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگاں نو جنت دا حکم ہوئے گا، کچھ بندیاں نو جنت دا حکم ہوئے گا، جدو جنت کے قریب پہنچن گے نا اس کی خوشبو بھی سونگ لین گے، محل بھی ویکھ لین گے، جو جنت دے اندر ہوئے گا انہوں بھی ویکھ لین گے، جنت دا ساز و سامان تیار کر کے رکھے ہوئے ویکھن گے، پھر پکاریا جائے گا کہ واپس ہو۔
پھر پکاریا جائے گا کہ واپس آ جاؤ تسی اندر نہیں جانا، واپس آ جاؤ، بس تسی ویکھ لیا نا، اے نہیں بڑے واپس آ جاؤ۔ یہ واپس آ جان گے، یہ لوگ حسرت دے نال واپس ہون گے۔ ایسی حسرت کسی نو نہیں ہوے گی۔ یہ لوگ آکھن گے کہ اے رب اگر تو سانو پہلے ہی جہنم دے اندر داخل کر دیندا، پہلے ہی جہنم دے اندر داخل کر دیندا، سانو تو یہ ثواب جو کچھ اپنے اولیاء واسطے جنت دے اندر مہیا کیتا ہے نہ بھی کھاندا تے ساڈے اُتے آسان سی۔ جے اپنے پیاریاں واسطے جو کچھ جنت دے اندر رکھی آئی یہ سانو نہ بھی کھاندا تے یہ ساڈے واسطے آسان سی۔ ارشاد فرمایا ساڈا مقصد یہی ہے کہ اے بدبختو جدوں تسی تنہا ہوندے سو تے وڈے وڈے گناہاں دے نال میرا مقابلہ کردے سو، جدو تسی اکیلے ہوندے سو، تنے ہوندے سو، کوئی بندہ کوئی نہیں سی ہوندا، پھر اس وقت تسی وڈے وڈے گناہاں دے نال میرا مقابلہ کردے سو، اور جدو لوگاں دے نال ملدے سو تے خشوع و خضوع دے نال ملدے سو، جو کچھ دل دے اندر میری تعظیم کردے سو اس دے خلاف لوگاں دے اوتے ظاہر کردے سو۔ لوگاں کولوں تسی ڈردے سو تے میرے کولوں کیوں نہیں سی ڈردے؟ بندیاں دے سامنے تسی گناہ کرن تو ڈردے سو، جدو کلے ہوندے سو اس وقت کیوں نہیں سی ڈردے؟ میں تے اس ویلے بھی ویکھ رہا ہو جدو تسی بندیاں دے اندر موجود ہوندے ہو، میں تے اس ویلے بھی ویکھ رہا ہوں جدو تسی تنہا ہوندے ہو، لیکن تسی جدو بندیاں دے وچ موجود ہوندے ہو اس وقت لوگاں دے کولوں تسی ڈردے ہو، میرے کولوں نہیں ڈردے۔ لوگاں دی تعظیم کیتی ہے، میری تعظیم نہیں کیتی۔ لوگاں واسطے گناہ چھوڑے نے، میرے واسطے نہیں چھوڑے، لہذا تانوں اج عذاب چکھاواں گا اور ثواب کو محروم رکھاں گا۔ لہذا اج میں تانوں عذاب چکھاواں گا اور ثواب کو محروم رکھاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، ان تمام احادیث مبارکہ کو یہی سبق ملتا ہے کہ جدوں کوئی نیکی کرو، نیک کم کرو، دنیا نہ ویکھو کوئی راضی ہوندا ہے یا ناراض ہوندا ہے، صرف اور صرف رب نو راضی کرنے کی کوشش کرو دینی امور دے اندر۔ ہاں کوئی دنیاوی مسئلہ ہے پھر کوشش کرو کوئی ابن آدم تہاڈی وجہ تو رسوا نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے، تہاڈی وجہ تو کسی نو تکلیف نہ پہنچے۔ دینی امور نے اس دے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پہلے رب تعالی نو راضی کرو۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔